السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اب ہم بتا رہے تھے اس بچی کی زندگی کے اس پیج کی یہ کہانی کہ پہلے تو سب غصے میں تھے، تکلیف میں تھے، ہر کوئی اس کو ڈانٹ رہا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مغرب کے بعد وہ گھر آئے؟ ایسے نہیں ہو سکتا، بس ہم دن کی روشنی میں گھر واپس آئیں گے تاکہ بچہ اور ماں دونوں خیر سے گھر پہنچ جائیں۔ بچی نے سب کی بات سنی اور خاموش سی ہو گئی، کیونکہ اس کی زندگی میں ایک یہ صفت تھی کہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، اگر کسی بات سے وہ ایسے کچھ انداز سے بول رہے ہوں تو وہ ہمیشہ اچھا جی کہہ کے، اٹس اوکے کہہ کے کام کو آگے کرتی تھی۔ اسی طرح وہ خاموش ہو گئی، مگر اپنے دل میں ایک سوچ لے کے اپنے اللہ تعالیٰ پر سب کچھ چھوڑ کے آگے چلنا اس کا ایک مشغول تھا۔ اب کیا ہوا کہ جب سب گھر مغرب کے بعد آئے تو گھر تو میں نے آپ کو بتایا بہت خوبصورت سجا ہوا تھا۔ کیا ہی کمرے، کیا ہی دروازے، کیا ہی سین، کیا ہی برآمدہ، کیا ہی راہداری، کیا ہی سیڑھیاں، ہر جگہ ایک خوبصورت دیے کی چمک تھی اور بہت ہی پیاری خوشبوؤں کی، پھولوں کی خوشبو بھی۔ جس بسترے پہ اس ماں اور بچے نے آ کر لیٹنا تھا، کتنی سمجھداری سے اس بستر کے اوپر ایک کپڑا بچھا کر، یعنی بیڈ شیٹ کے اوپر بھی ایک کپڑا بچھا کر اس پہ اس نے ویلکم ٹو ہوم لکھا اور دروازے پہ جی آیا نو لکھا، اور اس کے بعد ایک اور جگہ پر اس نے اہلاً و سہلاً مرحبا لکھا دیوار پر اپنے ہاتھوں سے لکھ کر۔ اس طرح سے وہ 3 طرح سے اس نے بچے کو اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید، جی آیا نو، اور اس طرح سے وہ لکھا اور اپنی محبت کا اظہار اس آنے والے بچے کو بتایا۔ اب مغرب کے بعد جب وہ سب گھر کو آئے اور جو پہلے بہت تکلیف دہ تھے لفظ، جو بہت پہلے ڈانٹ رہے تھے بڑے، یا پہلے کچھ بھی جو ایک ماحول ہو رہا تھا، وہ سب ایک دم سے ٹھنڈے ہو چکے ہوئے تھے، اور گھر میں داخل ہوتے ہی ماں اور بچے کے ساتھ اس خوبصورت ماحول کو دیکھ کر سب بہت مسکرائے اور بہت پیار سے اس بچی کو پیار کیا کہ واہ، اتنی محنت، اتنی محنت، اتنی محنت، گھر کو تو تم نے 4 چاند لگا دیے، اپنے بھانجے کی آنے کی خوشی میں تو تم نے ایک دنیا کو دوسری دنیا کے ساتھ ملا دیا، آسماں سے تارے زمیں پہ اتر آئے ہیں، تیری خوشیوں سے، تیرے کام سے ہمیں ہر چیز کا اندازہ ہو رہا ہے، محبتوں کا اندازہ ہو رہا ہے۔ خدا تیری محبت اس بچے سے اور بھی بڑھائے جو تو نے آج اس کے لیے اپنے ساتھ پیدا کی ہے۔ اور پھر بات آتی ہے اس بات کی کہ منع کیا تھا کہ ہم دن میں آئیں گے، مغرب کے بعد نہیں، تو اب ہم کیسے آ گئے؟ خود ہی بتانے لگے کہ تو نے ایسے کہا اور ہم نے یہ کہا کہ ہم نہیں ایسے آئیں گے، ہم تو مغرب سے پہلے آئیں گے۔ پھر ہوا کچھ یوں جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ نرس نے کہا کہ جانا نہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے میرے آنے کے بعد جانا، تو بس یہ بنا تیری دعاؤں کا ایک ذریعہ، اور ہم تیری خواہش کے مطابق، تو جو چاہتی تھی، تیری جو محبت تھی، تیرے جو دل کے اندر ایک پیار تھا، وہ خدا نے کس خوبصورتی سے اسے پورا کر دیا، اور کوئی کسی کو تکلیف بھی نہ ہوئی، اور ایک خدا نے پیارے سے پیار کو اور پیار سے آگے بڑھا دیا۔ دیکھا اس بچی کا خدا سے توکل کے بہت سارے نظاروں میں سے یہ ایک نظارہ۔ ہم سب کی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ خدا نے ایسا دیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ خدا نے ایسا ہمارے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے، مگر حقیقت میں اس بچی کے ساتھ کچھ ایسی خدا کی محبت تھی جو بہت کم اتنی چھوٹی عمر میں دکھتی ہے کسی کے ساتھ۔ اور بھی بہت سے واقعات ہیں خوشیوں کے، اور بھی بہت سے واقعات ہیں غم کے۔ چلو اب بات کرتے ہیں کچھ ایسی کہ جس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ اب بات کچھ ایسے ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ پریشان، بہت
تکلیف میں، یا کہہ لو کہ بہت ہی زیادہ غمگین حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ یہ دعا گو تھے کہ فلاں ہے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد نہیں ہو رہی تو وہ ڈائیورس کی طرف ان کا ماحول گھر کا چلا جائے گا. یعنی وہ جو دو دل ہیں، دو بہت پیارے وجود ہیں، وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. بیس کیا ہے کہ جی گھر کا کچھ ایسا ماحول بن گیا ہے کہ اولاد نہیں ہے تو اس لیے اب انہیں چھوڑ دینا ہے، بس دوسری شادی کرنی ہے. یا تو دوسری شادی کر لیں، یا پھر یہ خود ہی اجازت دے دے کہ ہاں ٹھیک ہے دوسری شادی کر لو. کچھ بڑوں کی یہ باتیں جب کان میں اس بچی کے پڑی تو وہ بچی بہت پریشان ہوئی کہ ایسے کیسے کوئی کسی کو چھوڑ سکتا ہے کہ ایک اولاد نہ ہو تو وہ ان کو چھوڑ دے یا طلاق دے دے، یا پھر اس کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لے کہ بس خدا نے ان کو اولاد نہیں دی تو ختم بات، ختم کہانی. حالانکہ وہ بہت چھوٹی بچی تھی، اس کی باتوں سے یہ، اس کے دماغ سے، اس کی سوچ سے یہ باتیں بہت دور تھیں. اس کو اتنی چیزوں کی گہرائیوں کا نہیں سمجھ تھا، مگر اتنا تو ضرور سمجھ تھا کہ یہ لوگ جو دو وجود ہیں، یہ دو جو لوگ پیار کرنے والے ہیں، یہ جو دو ساتھ رہتے تھے، جو یہ میاں بیوی تھے جنہیں ہم جانتے ہیں، وہ بہت پیارے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں. مگر سب بڑوں کے کہنے پہ وہ یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ سب کس مجبوری سے کر رہے ہیں، یہ سب وہ سب دیکھ کر سن کر، کیونکہ بتایا نا آپ کو بچپن سے بہت احساس تھا اس میں، بچپن سے بہت دعا گو تھی، بچپن سے خدا بہت قریب تھا اس کے. تو یہ سوچ، یہ فیلنگ رکھنے والے لوگ کیا کیا کر جاتے ہیں، کیا کیا مانگ لیتے ہیں، ان کے دماغ کیسے دعا کے لیے الفاظ چن لیتے ہیں، یہ ہم میں سے ہر کوئی نہیں جان سکتا. اب وہ جو خاتون جن کے ہاں اولاد نہیں تھیں، بہت تکلیف میں تھیں، بہت پریشان تھیں، ان کے چہرے سے ان کی پریشانی ٹپک ٹپک کر نیچے گرتی تھی، ان کی گھبراہٹ ان کے ساتھ ہر وقت ان کے پہلو میں رہتی تھی. اور وہ چھوٹی سی بچی جو واقعی حقیقتاً بہت چھوٹی، اس عمر کے بچوں کو تو کچھ نہیں پتہ ہوتا. ہاں اتنا ضرور پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کھانا ہے مزے مزے کا، ہم نے کھلونوں سے کھیلنا ہے، یہ میرے کھلونے ہیں، یہ تیرے کھلونے ہیں، یہ اس کی چیزیں ہیں، یہ میری چیزیں ہیں، یہاں مت جاؤ وہاں جانا ہے، یہ کلفی کھانی ہے، یہ گول گپے کھانے ہیں. بس اس سے زیادہ ان بچوں کی فکریں اور کچھ نہیں ہوتی. یا یہ ہوگی فکر کہ اس بچے کے پاس یہ شارپنر ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، یا اس کے پاس یہ بیگ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں. ہاں اس طرح کی سوچیں اس عمر کے بچوں کی ضرور ہو سکتی ہیں، اور یہ عمر کچھ بہت بڑی نہیں، 5 سے 4 سال یا ہو زیادہ سے زیادہ 6 سال کی عمر تھی اس بچی کی. تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچے کو کسی کا اتنی گہرائی تک احساس نہیں ہو سکتا. ہاں جب تک ہم انہیں یہ نہ کہیں آپ ان کے لیے دعا کرو کہ خدا انہیں اولاد دے. اگر ایسے کسی نے بہت دفعہ کہا ہو تو اس بچے میں یہ احساس پیدا ہو سکتا ہے. ادروائز اگر کسی نے کہا نہیں تو ایسے اجاگر کرنا اپنے آپ سے ایک چیز کو، خود اس چیز کو محسوس کر کے اپنے آپ کو غرق کر کے ان دعاؤں میں پڑ جانا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ تم بھی سمجھتے ہو، یہ میں بھی سمجھتی ہوں. دعا کرنا بھی خدا اسی کو ہی دیتا ہے موقع جو دعا کرنے کے الفاظ کو چنتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میری کون سی دعا کس الفاظ سے خدا مجھ تک متوجہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اس بچی کو یہ ہنر آتا تھا کہ کیسے خدا سے کب، کس طرح سے، کیسے دعا کی جائے، دعا کے لیے کون سے الفاظ چنے جائیں، دعا کیا مانگی، دعا میں کیا کہا اس نے، الفاظ کیا چنے، اور کیا ان کے گھر اولاد ہوئی یا نہیں ہوئی، یا کسی اور تکلیف میں وہ لوگ چلے گئے. اس سب کے بارے میں آپ کو پھر بتاؤں گی.